السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیبیا سے زیادہ تر پاکستانی ہی یورپ کیوں جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرت IOM کے مطابق رواں برس کے آغاز کے ساتھ ہی لیبیا کے ساحلوں سے یورپ جانے کے رجحان میں اضافے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران 6000 سے زائد پناہ گزینوں نے بحیرہ روم کے سمندری راستے عبور کر کے اٹلی کا رخ کیا ہے۔ ترکی اور یورپی یونین کے مابین مہاجرین سے متعلق طے پانے والے معاہدے کے بعد ہی سے لیبیا کے ذریعے یورپ کا رخ کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا تھا۔ گزشتہ برس یورپی یونین نے لیبیا کی یونٹی گورنمنٹ کے تعاون سے لیبیائی ساحلی محافظوں کو تربیت فراہم کرنا شروع کی تھی۔ علاوہ ازیں لیبیائی حکومت کے حامی ملیشیا کے اہلکار بھی مہاجرین کو یورپ کا رخ کرنے سے روکتے دکھائی دیے تھے، جس پر انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے یورپی یونین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم ایسے اقدامات کے بعد 2017 کے اواخر تک لیبیائی ساحلوں سے یورپ کا رخ کرنے والے تارکین وطن کی تعداد میں واضح کمی بھی واقع ہوئی تھی، لیکن رواں برس شروع ہوتے ہی اس رجحان میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے۔ جرمن پبلک براڈ کاسٹر ARD نے اپنی ایک رپورٹ میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی ملک پر عمل داری نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں لیبیا کے ساحلی محافظوں اور انسانوں کے اسمگلروں کے گٹھ جوڑ سے ان راستوں کے ذریعے یورپ کی جانب کشتیاں روانہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بات کی طرف دھیان دیں کہ یہاں زیادہ تعداد پاکستانی شہریوں ہی کی کیوں ہے، گزشتہ 1-2 مہینوں سے لیبیائی ساحلوں پر تارکین وطن سے لدی ایک کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 90 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق ان میں زیادہ تر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ARD نے اپنی رپورٹ میں IOM کے ترجمان جول ملمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ انسانوں کے اسمگلر پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے تارکین وطن کو پہلے ترکی اور متحدہ عرب امارات لاتے ہیں، جس کے بعد انہیں لیبیا پہنچا دیا جاتا ہے۔ ملمان نے لیبیا کے ذریعے یورپ کا رخ کرنے والوں میں پاکستانیوں کی نمایاں تعداد کے وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے لیبیا پاکستانی شہریوں کے لیے روزگار کے حصول کی ایک اہم منزل رہا ہے، اور اس ملک میں کئی پاکستانی شہری طویل عرصے سے آباد ہیں۔ انسانوں کے اسمگلر مزید تارکین وطن کو بھی ترکی اور متحدہ عرب امارات کے ذریعے لیبیا منتقل کر رہے ہیں۔ تاہم ملمان کے مطابق لیبیا میں سیکورٹی کی مایوس کن صورتحال کے باعث وہاں پہلے سے مقیم پاکستانی شہری بھی بحیرہ روم کے راستوں کے ذریعے یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ طویل سمندری راستے انتہائی خطرناک بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ IOM کے مطابق رواں برس کے ابتدائی چند روز کے دوران ہی 250 سے زائد تارکین وطن سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اب تک بحیرہ روم میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 15,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔